ذکر سے اعراض کرے گا. یہاں ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے, اذا نودی للصلاۃ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے, یعنی اذان ہو, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی نماز کے لیے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز. یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. میرے ذکر سے مراد نماز, یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے, روزی کے دروازے کھل جائیں گے, روزی کے دروازے کھل جائیں گے. اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے, منہ موڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثال دوں, یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے. ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. یہ ہے نماز سے اعراض. یہاں میچ ہو رہا ہے, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے, یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے, ہم یہ دیکھ لیں. اگر یہ نہیں دیکھیں گے, اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے. کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا, لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک بیٹ شاٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا. ہمیں معلوم ہے 5 اوور بہ گئے ہیں, لیکن 5 اوور کے دیکھنے کے چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی. ایسے موقع پر جماعت کو نظر انداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا, یہ ہے نماز سے اعراض. یہ ہے نماز سے اعراض. جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو. اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو. اللہ سے کہ ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے, اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں. آپ نے نام اب سنو, اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو اذان تو 5 بار ہوتی ہے, کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے. آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے, میچ بار بار تھوڑی ہوتا ہے, آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا. تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو. یاد رکھنا جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. ہم اس سے روزی کو تنگ, یہ نہیں کہا بند کر دیں گے, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے, اس کو پکڑے رہو. پھر سنو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے, آدھا ادھورا نہیں. پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے کہیں مثال دی تھی, آپ کو بھی دے دوں. پورا کا پورا اسلام, یہ ایک کھمبا ہے, یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے یہ کھمبا ہے. مان لو یہ بجلی کا پول ہے, بجلی کا پول ہے, اور اس کے بغل میں آم کا ایک درخت ہے, آم کا درخت. آپ کیا کہیں گے؟ یہ آم کا درخت ہے, یہ بجلی کا کھمبا ہے, بجلی کا پول ہے. آندھی آئی یا تیز ہوا چلی, جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی, تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے 10 15 20 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے. تو ان 10 15 پتے جو چپک گئے, تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب یہ کیا؟ میں آم کا پیڑ ہے, تو کیا کہے گا آدمی؟ مولانا جرجیز پاگل ہو گئے, ان کو پاگل خانے میں بھرتی کرو. ارے یہ آم کا پیڑ نہیں ہے, یہ بجلی کا پول ہے. نہیں صاحب اس پہ تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں. 10 15 پتے وہاں سے گرے, اس پہ چپک گئے. تو 10 15 20 پتوں کے چپکنے کی وجہ سے
ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب. کیوں؟ مثال تو آپ ہی کی ہے, آپ ہی نے کہا صحیح ہے. یہ بجلی کا پول آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, اس لیے نہیں ہے کہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اس کی جڑ بھی آم کی ہو, اس کا تنا بھی آم کا ہو, اس میں شاخیں بھی آم کی ہوں, اس میں پتے بھی آم کے ہوں, اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو, تب اس کو کہا جاتا ہے آم کا پیڑ. تو سن لو مسلمان, آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ کی جڑ اسلامی ہو. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا لیٹنا, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی عبادت, آپ کی نماز, آپ کے روزے, آپ کے حج, آپ کی زکاتیں, یہ سب جب تک اپنے جڑ سے اسلامی نہیں ہوں گی تب تک ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان نہیں کھا جائے گا. جس طرح چند پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا پول آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم اور آپ پکے مسلمان نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مت بنو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کیسے؟ ایک گلاس اٹھائیے, مثال دیتا ہوں. یہ گلاس ہے, اس میں ہم ایک پتھر ہے ڈال دیتے ہیں, یہ لیجئے. اب آئے نہیں رہا, موبائل ہی چھوٹا بڑا. چلیے مان لیجئے ہم نے ایک پتھر اٹھایا, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, اور ایک پتھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا. دکھ رہا ہے گلاس کے اندر پتھر پڑا ہے. 2 دن کے بعد آئے, دیکھ رہے ہیں پر بھی پتھر پڑا ہوا ہے. 2 دن کے بعد ہم نے نکالا اور پھینک دیا. ہمارا اسلام سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جب چاہیں ہم کو اسلام سے نکال دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پانی کا ایک گلاس ہے. جلیبی تو کھاتے ہی ہوں گے. جلیبی میں رنگ پڑتا ہے نا, کلر, گلاب جامن وغیرہ میں, بوندی وغیرہ میں. آپ جو کھانے والا رنگ ہے 2 روپے کا رنگ لے آئیے اور اس پانی میں ڈال دیجئے اور پانی رکھ دیجئے. اگر لال رنگ ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ لال. گرین کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ گرین. یلو کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ یلو, پیلا. اب آپ کے باپ بھی رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں گے. کر کے دکھاؤ. کیوں؟ پانی میں جب رنگ پڑ گیا تو پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا, اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. دونوں طرف سے بات ہوئی نا. پانی میں رنگ ڈالا گیا, پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا, لیکن رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. اب آپ رنگ کو الگ کرنا چاہو پانی سے تو رنگ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا, اور پانی کو الگ کرنا چاہو رنگ سے تو پانی بھی الگ نہیں ہو سکتا. پھینک دو گے بیکار ہو سکتا ہے, لیکن الگ نہیں ہو سکتا ہے. یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ. یعنی اسلام ہمارے اندر ایسا گھسا ہوا ہو, ایسا جذب ہو جائے کہ اسلام ہمارے اندر ایسا جذب ہو کہ ہم اسلام کے مزاج میں ڈھل جائیں اور اسلام ہمیں اپنے اندر جذب کر لے. پھر ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے, اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. جیسے سمیہ سے اسلام دور کروایا جا رہا ہے, لیکن جان دے دی, لیکن سمیہ سے اسلام نہیں چھڑا. حضرت بلال سے اسلام چھڑایا جا رہا ہے, لیکن بلال نے کہا جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم سے اسلام دور کیا جائے تو نہ ہو, اور اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو ہم کو دور نہ کیا جا سکے. یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ. میرے پیارے بھائیوں, یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. ہم اٹھیں تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے, ہم بیٹھیں تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے, ہم چلیں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے, ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے.
ہم کھائیں پیے یا جو محنت جو بزنس جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اسلام مکمل ایک مذہب ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ بیان صرف ایک کہانی نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی. اس آئینہ تھا جس میں ہم سب کو اپنے چہرہ دیکھنا چاہیے. ہم سب گھروں میں برکت اس لیے چلی جاتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے عمل بگاڑ دیا ہے. نماز چھوڑ دی، جھوٹ بولنا، حرام کمائی شروع کی اور قرآن سے رشتہ توڑ دیا. برکت صرف روزی میں نہیں ہوتی، برکت ہوتی ہے سکون، صحت میں، رشتوں میں، بچوں کی تمیز میں اور نیند کے چین میں. اگر یہ سب چلا گیا ہے تو سوچئے کہیں ہم نے کوئی بڑی غلطی تو نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بستیوں کے لوگ تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے. تو آئیے آج ہی سے ہم سب اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، نماز کا پیغام بن جائے، قرآن سے دوستی کریں، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی نہ کریں، محبت اور صبر کا معاملہ رکھیں. رزق حلال میں برکت ہے، حرام کا پیسہ صرف زہر ہے اور صبر ضروری ہی بات ہے. اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ان کی دعاؤں سے برکت کا دروازہ کھلتا ہے اور ان کی بد دعا سے سب کچھ چھین جاتا ہے. اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، شاید کسی اور کے گھر دوبارہ برکت سے بھر جائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کے گھروں میں برکت اور رحمت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.